ہمارا دین کسی مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر کے زبردستی اس سے اسلام کا کلمہ پڑھوائے۔ کبھی بھی کوئی مسلمان آپ کو کسی کی چھت پہ چڑھ کر کے اپنے دھرم کا جھنڈا لگاتا ہوا نہیں نظر۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے اور بہت ہی بہترین ویڈیو ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو لے کے بہت سارے لوگوں کے من میں بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے خیال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی پال کے رکھتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ریئیکشن کر رہے ہیں مولانا شاہد سعدی کا یہ ویڈیو ہے، جس کا ٹائٹل ہے اسلام کی سچائی، اسلام کی ریئلٹی، یعنی ریئلٹی آف اسلام بائی مولانا شاہد سعد۔ چلیے پہلے ہم لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیا بتایا ہے اور اسلام کا کیا اتہاس ہے، اور جو آپ جانتے ہیں کیا آپ صحیح جانتے ہیں یا آپ کو کچھ غلط جانکاری ملی ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے باتیں کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جانکاری لیتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ آئیے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی اور آج پھر دہرا رہا ہوں، اور اس کو آپ حضرات اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ہمارا دین ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا مسلمان ہو۔ بالکل، یہ ہمارے رب رسول کی منشا ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ یہ تو اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے ہمارے دین پر ایک الزام ہے۔ یہ تو جھوٹ پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں کہ اسلام معاذ اللہ کٹرتا کی تعلیم دیتا ہے، یہ زور زبردستی کو بڑھاوا دیتا ہے، یا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے الزام ہے ہمارے دین پر، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں زور اور زبردستی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بڑے صاف لفظوں میں فرماتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہاں، جو کافر رہے گا وہ اپنا انجام بھگتے گا آخرت میں، لیکن ہمارا دین کسی مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر کے زبردستی اس سے اسلام کا کلمہ پڑھوائے۔ کبھی بھی کوئی مسلمان آپ کو کسی کی چھت پہ چڑھ کر کے اپنے دھرم کا جھنڈا لگاتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھیڑ نے کسی غیر مسلم کو پکڑا اور اس سے کہا زبردستی ہمارے دین کا نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر لگاؤ ورنہ ہم تم کو مار ڈالیں گے؟ نہیں۔ ایسی بہت ساری آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک مسلمان کو غیروں نے پکڑا، ایک بھیڑ نے پکڑا اور کہا اس سے ایک ہمارے دھرم کا نعرہ لگاؤ، JSR کا نعرہ لگاؤ۔ نہیں لگایا اس بندے نے، یا لگایا بھی تب بھی وہ بھیڑ اتنی ظالم تھی کہ اس بندے کو اس نے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا۔ اور مسلمانوں کی عام طور پہ موب لنچنگ ہوتی اسی معاملے کو لے کر کے۔ ہمارا دین ہرگز کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا میرے بھائی کہ وہ کسی کے دھارمک استھل پہ جا کر کے، مندروں گرجا گھروں کے سامنے جا کر کے وہ اپنا اسلام کا جھنڈا لہرائے اور نعرے تکبیر یا اپنے دھرم کا کوئی بھی نعرہ لگائے، کسی کے دھرم کا اپمان کرے، کسی کی دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ یہ ہرگز ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسلام کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ دنیا مسلمان ہو، ورنہ فرمایا گیا لو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ کی یہ منشا ہوتی کہ پوری دنیا مسلمان ہو تو وہ پل بھر میں پوری دنیا کو ہدایت کے نور سے منور کر کے انہیں اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیتا۔ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا ولو شاء ربک لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی اور دنیا میں صرف مسلمان ہی بستے، لیکن اللہ کی رسول کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہو۔ اسلام دنیا سے کچھ نہیں چاہتا میرے بھائی، ہاں اسلام ہم سے، آپ سے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے کچھ ضرور چاہتا ہے۔ اور اسلام ہم سے، آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مان لیجئے کسی مارکیٹ میں عبدل کی کوئی دکان ہے، ایک مسلمان کی دکان ہے، اور اسی مارکیٹ میں رام داس اور اوم پرکاش کی بھی دکانیں ہیں، دوسرے غیر مسلم بھائیوں کی بھی دکانیں ہیں۔ تو اسلام اس مارکیٹ میں عبدل سے، مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر عبدل اپنا اتنا اچھا کردار پیش کرے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اور اپنے تمام کسٹمر کے ساتھ وہ اتنا صاف ستھرا معاملہ رکھے، اتنا نرم رویہ اختیار کرے اور اتنی ایمانداری سے ان کے ساتھ پیش آئے
کہ جب اس کے دو جو غیر مسلم پڑوسی ہیں، دکاندار ہیں، جب وہ اپنے لوگوں کے بیچ جائے نا، خاص طور پہ اس نفرت بھرے دنوں میں کہ جب ہندو مسلمان کے نام پر تاجروں کو بھی بانٹا جا رہا ہے اور دکانوں پہ نیم پلیٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور ہندو مسلمان دیکھ کر کے سودا خریدنے کی بات کی جا رہی ہے، ایسے دور میں خاص طور پر یہ ہم پر، آپ پر، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جب بھی ہم کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ میں رہتے ہوں، کسی بھی بازار میں رہتے ہوں، یا کسی بھی آفس ادارے یا کہیں کسی کمپنی اور کارخانے میں کام کرتے ہوں، ہمارے ساتھ جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا، اتنا پیارا اور اتنا نرم رویہ اختیار کریں نا کہ جب وہ اپنے لوگوں کے بیچ جائیں تو یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار کچھ بھی ہو لیکن عبدل جیسا ایماندار بندہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ۔ کچھ بھی ہو لیکن عبدل جیسا صاف ستھرا کلیئر معاملہ رکھنے والا ہم نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائی، آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں اسلام صرف ہم سے اچھے اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے، اچھے کردار کا مطالبہ کرتا ہے، نرم رویے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کا کلمہ پڑھنے والا صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں تمہیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے اور مکمل طور پہ تمہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب نہیں۔ اپنے رویے صحیح کرو میرے بھائی، اپنے اخلاق سنوارو اور کردار اپنے نکھارو۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ باتوں باتوں میں میرے حضور نے اچانک فرمایا، صحابہ میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، حیران ہوئے صحابہ کرام، یا رسول اللہ آپ کس کو مومن نہیں مانتے؟ میرے حضور نے دوبارہ فرمایا، اللہ کی قسم میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ آخر کون ہے وہ بدبخت کہ جس کو اللہ کے نبی مومن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے حضور نے تیسری بار پھر یہی جملہ فرمایا کہ صحابہ سن لو، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اس بندے کو میں مومن اور مسلمان نہیں مانتا۔ کس کو؟ صحابہ کرام نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون ہے وہ بدبخت، وہ بدنصیب جس کو آپ مومن نہیں مانتے؟ میرے حضور نے فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ بندہ کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی حرکتوں سے، جس کے کسی کام سے اس کے پڑوسی، اس کے اگل بغل بسنے والے لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ اپنے اگل بغل بسنے والے لوگوں کی تکلیفوں کا خیال نہیں کرتا ہے، وہ لاکھ کرتا پیجامہ پہننے والا ہو، میں اس بندے کو مومن اور مسلمان نہیں مانتا۔ یہ میرے حضور کی تعلیم ہے، یہ سچا اسلام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں ہرگز اس بندے کو مسلمان نہیں مانتا کہ جس کی حرکتوں سے اس کے اگل بغل رہنے والے لوگ، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ، اس کے کارخانے میں، اس کی کمپنی میں، اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ، یا اس کے آفسوں میں جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکرز ہیں، فرمایا جب تک وہ اس کی حرکتوں سے، اس کی جھوٹ سے، زبان کے زہر سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کی دھوکہ دھڑی سے وہ لوگ محفوظ نہیں ہوں گے نا، میں اس بندے کو کبھی مسلمان نہیں مان سکتا۔ یہ میرا دین ہے۔ ہمارا دین لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا میرے بھائی۔ ہمارا دین اللہ کے بندوں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے، اللہ کے بندوں کو سکون اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم راستے سے بھی اگر جا رہے ہو نا، اور راستے میں اگر تمہیں چھوٹا سا کوئی روڑا بھی نظر آئے اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس روڑے سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو وہ روڑا بھی تم راستے سے ہٹا دو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ کے بندوں کے کام آؤ، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہو، خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، ذات پاس سے اٹھ کر کے تمہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے اور بے سہاروں کا سہارا بننا ہے۔ آلرائٹ گائز، میں اس ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کر رہا ہوں، ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا۔ دیکھیے، اسلام نے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ اسلام کے اندر داخل ہوئیے، فورسفلی کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایک کٹرواد ہے، ہر چیزیں بہت ہی کٹر پنتھی ہوتی ہے اس کے اندر، تو یہ صرف افواہ ہے اور یہ بالکل اس کا سچائی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو بھی فالو کرے گا وہ اپنے
इच्छा से अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है, यानी पहले सब लोग नॉन मुस्लिम थे, बाद में सबको मुसलमान बनाया गया है। तो ये बात भी गलत है। जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है। किसी ने अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस्लाम को कबूल करवा भी लिया तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती है। कुरान शरीफ को और अल्लाह के जो फरमान को पढ़ने के बाद, हदीस शरीफ को पढ़ने के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ने के बाद लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल करते हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ इस्लाम इसीलिए एक्सेप्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी टीचिंग्स बहुत ही क्लियर हैं और बहुत ही बेहतरीन है। इंसान जब अल्लाह के कलाम को पढ़ लेता है तो उसको सुकून मिलता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और लोग इस्लाम को कबूल करते हैं। यही रीज़न है। और मुफ्ती साहब का ये पूरा बयान अगर आपको पसंद आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख सकते हैं। जहाँ तक बात है हुस्न अखलाक की, यानी लोगों के साथ अच्छे से पेश आने की, जैसा मुफ्ती साहब ने एक वीडियो में एग्जांपल दिया कि अगर बाज़ार में सब लोगों की दुकान है तो वहाँ पे अब्दुल का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने ग्राहकों से इस तरीके से बातें करें कि लोग उनके इस अच्छे व्यवहार से उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ये इस्लाम की टीचिंग्स है और यही बेसिक टीचिंग्स है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे सूफ़ी संत ऐसे भी हुए हैं जिनको देख करके, जिनके अखलाक को देखने के बाद, जिनके कैरेक्टर को देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद लोग अट्रैक्ट हुए और इस्लाम को उन्होंने फॉलो किया। तो ये एक खूबसूरती है इस्लाम की। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।